الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. صدق الله مولانا وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ذوق و محبت سے پڑھ لیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محبت سے پڑھ لیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین. کروڑوں درود کروڑوں سلام بر روح محمد علیہ السلام. انتہائی واجب الاحترام علماء ذی وقار حفاظان کرام قراء حضرات اور بالخصوص زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر علی حیدر گیلانی دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ نور نظر لخت جگر حضور قطب الاقطاب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید نور پیر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تمام اہل محلہ بالخصوص مسجد حاضرہ کی انتظامیہ کمیٹی اور میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ ساتھی جناب محترم محمد یاسین صاحب صاحب، جناب سردار ظفر صاحب، جناب محترم راؤ رئیس صاحب، جناب بھائی محسن فریدی صاحب اور دیگر احبابان ذی وقار صاحب، اللہ کا بادشاہ کی تشریف فرما ہوئے ساتھی اور آپ غیور سنی میرے مسلمان بھائیوں، سب تو پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کو بالخصوص مسجد حاضرہ دے امام و خطیب، مسجد حاضرہ دی جملہ انتظامیہ
تمام نمازی اور تمام اہل محلہ مبارکباد پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ مسجد رمضانیہ اس کی تعمیر و تکمیل تزئین و آرائش کا جڑا کم جاری و ساری ہے اس کا ایک اور مرحلہ احسن طریقے نال پایا تکمیل تک پہنچیا کہ مسجد کا تاج جڑا ہے مینار یہ سب تو زیادہ مشکل کام ہے مگر بزرگ فرماتے ہیں کہ مشکل کام سب تو زیادہ تاج اور مینار بنانے والا ہوتا ہے مگر ایک دفعہ شروع کر لیے تو پایا تکمیل تک پہنچ جناب اہل محلہ نے بڑی اس نے محنت کی تھی کاوش کی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم آپ سارے ساتھیوں کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کی اس کاوش کو محنت کو اللہ رب العزت بہترین ثواب کی صورت میں عطا فرمائے اور جتنے بھی ساتھیوں نے اس کام میں گاہ میں دل میں سکھنے جتنی بھی کوشش کی تھی اللہ رب العزت ہر ساتھی نے رزق مال آل میں برکت عطا فرمائے اور بالخصوص مسجد دا تاج بنانے والے اور مینار بنانے والے سارے ساتھی جناب محمد عدنان صاحب تشریف فرما نے اسی انہوں نے مبارکباد پیش کریں گے اور انہوں کا خصوصی شکریہ ادا کریں گے کہ اتنی بلندی تے کھڑے ہو کے انہوں نے بڑی خوبصورتی نال بڑی نفاست نال بڑی محنت نال بڑی محبت نال مسجد کا کام مکمل کیتا ہے اللہ رب العزت انہاں دی کاوش اور ہدایت کے مطابق بہترین اجر عطا فرمائے حاضرین گرامی آج دے اس محفل دے کچھ تقاضے نے جنہاں دے وچوں ایک تقاضا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات عظیم معجزہ معراج اس کے بارے چند جملے عرض کرنے کا شرف حاصل کیا جائے معجزہ معراج سرکار کا سفر معراج ایک طویل موضوع ہے اگر میرے کو تقریباً 30 منٹ ٹائم ہے اتنے مختصر ٹائم کے اندر میں جتنا عرض کر سکیا انشاءاللہ بلا تمہید میں اپنے موضوع کی طرف آنا پسند کروں گا اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات تے انسانہ دی ہدایت اور رہنمائی واسطے نبی اور رسول اور کتابہ بھیجیا مگر جدوں بھی کسی نبی نے آ کے اپنی امت کو اپنے نبی ہون دا اعلان فرمایا تے عمومی طور تے قوم دی روٹین اے رہی قوم دی روش اے رہی کہ اگر تسی اللہ دے نبی ہو تے کوئی معجزہ دکھاؤ اگر اللہ دے سچے نبی ہو تے کوئی معجزہ دکھاؤ معجزات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی طلب کیتے گئے معجزات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی طلب ہوئے معجزات حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو بھی طلب ہوئے معجزات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی طلب ہوئے معجزات میرے اور آپ کا کریم کو بھی منظور ہے جب معجزات طلب کیتے گئے سرکار نے معجزے دکھائے کسی نے دکھایا کہ مٹی میں موجود کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں کسی نے دکھایا کہ کھجور درخت بن کے کھجور دی گٹھلی درخت بن کے تازہ کھجورا عنایت فرما دے کسی نے معجزہ دکھایا کہ انگشت مبارک جو پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں کسی نے معجزہ دکھایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کسی نے معجزہ دکھایا کہ سورج واپس ڈوبیا ہوا سورج واپس پلٹا کے دکھایا کسی نے کوئی معجزہ کسی نے کوئی معجزہ مگر جب باری آئی معجزہ معراج دی جب باری آئی معجزہ معراج دی کہ اس وقت معجزے منگل والے بھی معجزے دیکھن والے بھی معجزہ دے سبحان اللہ کہنے والے بھی اپنے بھی بگانے بھی کلمہ پڑھنے والے بھی نہ پڑھنے والے بھی سب دے سب محبے استراحت سن سبحان اللہ باقی نیند وچ سن رب نے جدوں رب نے اپنے حبیب کریم کو عظیم معجزہ دیتا تے سارا شہر مکہ سو رہا سارا شہر مکہ آرام کر رہا ہے تاجدار انبیاء حکیم نے آرام فرمانے رب کریم نے فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا روح الامین جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کیا میرے محبوب دی بارگاہ جا کے عرض کر رہی ہے
ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہو ہر رات تسی کھڑے ہوندے ہو تے رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے قم اللیل رات کا آرام تو کر الا قلیلا مگر تھوڑا کر نصفہ او انقص منہ قلیلا عزیزان گرامی ساری رات حالت قیام میں محبوب کھڑا ہے اتنا قیام کہ آپ کے پاؤں مبارک قیام کی وجہ تو متورم ہو جاتے ہیں پھر رب پیغام بھیجتا ہے قم اللیل محبوب قیام تو فرما مگر الا قلیلا تھوڑا قیام کر یارو اللہ کی عبادت میں حالت قیام میں بندہ کھڑا کیوں ہوتا ہے یہ رب نال کلام ہو جائے رب نال کلام ہو جائے ہر رات محبوب نماز بھیجتے اگر آج رات آرام فرما رب نے پیغام بھیجا محبوب ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ آج اللہ رب العزت جناب نال ملاقات کا مشتاق ہے عزیزان گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر حتیم تو یہ حضرت سیدہ ام ہانی میں کہا جو شروع ہوئے ہیں تو اس معراج کے سفر میں مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک اس سفر میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں کیویں ذکر کیتا ہے سبحان الذی پاک ہے ذات پاک ہے الذی اسری بعبدہ جس نے سیر کروائی اپنے عبد محبوب کو مولا سیر اپنے محبوب نو کروا رہے معراج اپنے محبوب نو کروا رہے مگر پاکی اپنی بیان کر سبحان الذی پاک ہے وہ ذات مولا اپنی ذات کو پاک پہلے فرما رہے ہیں اس کی حکمت کی ہے فرمایا جانتے نہیں کہ تو میری بارگاہ چ آنا ہوئے تے پہلے پاک ہونا سبحان اللہ ارے بچے لا شریک تے پاک ہونے تے کوئی شک نہیں مولا پھر بھی اپنا پاک ہونا کیوں بیان کر رہے ہیں اس واسطے کہ تمہیں ایک قانون مل جائے کہ جب میری بارگاہ میں آنا ہے میرے نزدیک آنا ہے میرے قریب آنا ہے جتنا میرا قرب چاہیے ہوئے جتنا میرے نیڑے آنا ہوئے جتنا میرے نزدیک ہونا ہوئے اتنا پاک ہونا ضروری ہے صاحب نے طور پر مسجد میں جانا ہے بے وضو آ جائیے بے غسل آ جائیے آ سکتے ہیں غسل فرض ہے تے مسجد دے وچوں مسجد دے قریب مسجد دے اندر نہیں آ سکتے ایویں کر بے وضو ہے تے چلو آ سکتے ہیں لیکن نماز وچ ایویں کر قرآن کی تلاوت کرنی ہوے زبانی چلو قرآن کی تلاوت تے علماء نے لکھے زبانی کلام کی تلاوت کرنی ہوے تے بے وضو کر سکتے ہیں مگر احتیاط کرنی چاہیے عادت نہیں بنانی چاہیے تے لا یمسہ الا المطہرون اللہ کا کلام ہے قرآن اس کو بغیر وضو تو چھو نہیں سکتے اگر غسل فرض ہویا تے پڑھ بھی نہیں سکتے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی نے قانون کیتا ہے کہ یارو اگر میرے قرآن میرے کلام قرآن کے قریب آؤ تے تواڈے واسطے پاکیزگی ضروری ہے میرے گھر مسجد کے قریب آؤ تے پاکیزگی ضروری ہے میری عبادت کرنا چاہو نماز پڑھنا چاہو تے پاک ہونا ضروری ہے یارو عام بندہ جب رب کے قریب آئے تے پاک ہونا ضروری ہے مگر جب تاج ہمارے انبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء جو رب کے قریب میں سننا بنا فتح اللہ فقال اللہ سرکو سیدی اور اللہ کے مقام سے بلایا رب نے فرمایا سبحان الذی پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات مولا سچی قریب آنا ہوئے تو سانو پاک ہونا ضروری ہے جو محبوب نے بلایا ہے کہ فرمانے ہیں پاک ہے وہ ذات جڑی لے کے گئی پاک ہے وہ ذات جڑی لے کے گئی فرق تو ہے نا اس سے میں مصلی تے آواں تے پہلے پاک ہوں ایویں
جناب مصلی تے آؤ تے پہلے پاکیزگی حاصل کرو. شاہ صاحب قبلہ سید گھرانہ آل نبی اولاد علی پاکاں دا گھرانہ پاک خاندان, مگر جدو مصلی تے آن تے پہلے وضو اور غسل مکمل کر کے طہارت کامل کر, پھر بغیر پاکیزگی تے سجدہ کرنا. علماء نے لکھا بغیر وضو سجدہ کرنا حرام ہے. مولا ساڈے واسطے قانون ایک کہ اسی پاک ہو کے آئیے تے تیرا محبوب جدو تیرے قرب خاص وچ آیا ہے, قرب خاص وچ آیا ہے تے پھر رب فرمایا سبحان اللہ کی پاک ہے او ذات, پاک ہے او ذات. عزیزاں گرامی ایتھے بھی چاہیدا سی نا کہ قانون رکھیا جاتا, مگر رب کی فرما رہے ہیں اس آیت کے ابتدائی حصے وچ دیکھو میرا محبوب کتنا پاک ہے, میرا محبوب کتنا پاک ہے. الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, جس نے سیر کروائی اپنے عبد محبوب کو, عبد خاص کو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. جب مسجد اقصی پہنچے گل بڑی توجہ نال سنو, سرکار جب مسجد اقصی پہنچے نے آقا فرمایا کہ مسجد کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول سارے کے سارے موجود نے, اور صفہ بڑھا کے مسجد کے اندر تشریف فرما لیں. مصلی امامت خالی, مصلی امامت خالی. عزیزان گرامی دو چیزاں ہوں, مسجد اقصی کے اندر جمیع انبیاء و رسول موجود نے, نبیاں دے جسم موجود نے یا نبیاں دیا روح موجود نے. وہ چیز آتی اس عالم دنیا جو اس مادی کائنات جو اس فانی کائنات جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول وچوں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو علاوہ باقی انبیاء اس دنیا جو پردہ فرما کے عالم برزخ میں تشریف فرما لیں, اپنے اپنے مزارات تو مسجد اقصی میں تشریف فرما ہوئے. اور ایک سکول آف تھاٹ ہے بعض لوگاں کیا نبیاں کیا روح موجود سی, اسی کیا آمنا و صدقنا, جو اسی جھگڑا کرنے والے ہیں, اسی گل دلیل نہ رکھنی, اسی گل علم دی رکھنی ہے, اسی کیا آمنا و صدقنا. بعض نے کیا نہیں روح موجود نہیں سر جسم موجود سی, اسی کیا یہ بھی ٹھیک ہے, مگر ساڈی بھی تو سن لو نا, جسم علیحدہ موجود ہوے روح علیحدہ موجود ہوے تے جسم دے اندر روح موجود نہ ہوے تے میت کیا جاندا ہے, میت کیا جاندا ہے. جسم دے اندر روح موجود ہوے تے جسم زندہ ہو جاوے تو اودوں ہی شمار ہوندا ہے. جڑی میت ہوے جس دے اندر روح موجود نہ ہوے عبادت دی مکلف نہیں ہے, نماز روزہ بندے تے نہیں ہے. جدو انبیاء و رسول تاجدار انبیاء دے پیچھے آ کے نماز پڑھ رہے نے تے معلوم ہویا جسم بھی موجود سی, روح بھی موجود سی, جسم کے اندر روح موجود سی. آؤ ذرا سرکار کو رب کریم نے کتنی پاکیزگی عطا فرمائی. دو نظریات میں سامنے رکھے, بعضا لکھیا روح موجود سی, بعضا لکھیا جسم موجود سی. اور جسم کندے جڑے جسم موجود نے, چلو جسم دی حد تک اسی انٹرٹین کر لیتے ہیں, جسم کندے نبی اللہ, نبی اور رسول, انبیاء اور رسول. عزیزان گرامی جدو انبیاء اور رسول 1,24,000 کم و بیش تعداد وچ موجود نے, سارے کے سارے صفہ بنا کے اقتداء سے, اور مصلی تے کون ہے, میرے اور آپ کے آقا کریم آقا کریم موجود ہے. عزیزان گرامی آؤ ذرا اپنی مسجد تو ہی شروع کر لینے اس مسئلے کو سمجھن واسطے. مسجد کے اندر علاقے دا چیئرمین موجود ہوئے, علاقے دا ایم پی اے موجود ہوئے, ایم این اے موجود ہوئے, ملک دا وزیر اعظم موجود ہوئے, علاقے دے بڑے بڑے زمیندار موجود ہوں, بڑے بڑے روپے پیسے والے وڈیرے موجود ہوں, سادات کرام موجود ہوں, بڑے بڑے حفاظ و قرآن موجود ہوں, اور مصلی امامت تے گاؤں دا سب تو غریب بندہ کھڑا ہو.
جس کا دادا جوتے بنایا کرتا سی، ٹھیک ہے، وہ مصلی امامت تے کھڑا ہوئے اور جدو نماز شروع ہو گئی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھ دیتی گئی، ہن اللہ اس کے رسول دا قانون شریعت کی کہتا ہے شان پیچھے کھڑے ایم پی اے کی زیادہ ہے یا مصلی تے کھڑے امام کی زیادہ ہے؟ شان کھڑے وزیر اعظم کی زیادہ ہے یا مصلی تے کھڑے امام کی زیادہ ہے؟ شان علاقے کے چیئرمین کی زیادہ ہے یا غریب امام کی زیادہ ہے؟ عزیزان گرامی، میرے اور آپ کے آقا نے قانون دیا ہے کہ سب تو زیادہ شان، سب تو زیادہ مقام، سب تو زیادہ عظمت کس میں ملے گی؟ امامت دے مصلی تے کھڑے امام کو ملے گی۔ آؤ ذرا مسجد اقصی کی بھی جھلک دیکھو نا، آؤ مسجد اقصی کی بھی جھلک دیکھو نا، ایتھے علماء جلوہ کرنے، سادات تشریف فرمانے، حفاظ کرام تشریف فرمانے، علماء تشریف فرمانے، میرے جیسے گنہگار موجود نے، مگر مسجد اقصی دے وچ کون موجود نے؟ میرے اور آپ کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، کون موجود ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء موجود نے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ موجود نے، ہر نبی اپنے شان اور مقام کے لحاظ میں اعلیٰ، ہر نبی طہارت کو نفاست کا پیکر، ہر نبی کی طہارت پاکیزگی بڑا بڑا، مگر جدو مصلی امامت تے میرے آقا تشریف فرما ہوئے، رب نے ظاہر کروا دیتا سارے نبیوں کی شان ایک طرف، سارے نبیوں کی عظمت ایک طرف، سارے نبیوں کی پاکیزگی ایک طرف، سارے رسولوں کی طہارت ایک طرف، مگر میرے محبوب کی طہارت کی نہ سارے نالوں اللہ کی پاکیزگی ان سارے نالوں اللہ۔ آؤ دوسرے نظریے میں اسی انٹرٹین کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جسم ہے، اس جسم کو جتنا بھی پاک کر لیں گے، میں بھی وضو کر کے آیا اپنی کوشش دیتے ہیں، میں بھی غسل کی حالت پا کے آیا، جناب بھی غسل اور وضو کے ذریعے پاکیزگی حاصل کر کے مسجد پہ آئے، مگر جسم دے پھر بھی تقاضے تو ہوندے نے نا، جتنا مرضی جسم دے ظاہر کو سوار لو، اس جسم دے اس حصے میں اکثر تشریف فرما دے کوئی غلاظت موجود ہے یا نہیں؟ مسالے دے اندر یورین دی صورت میں غلاظت موجود ہے یا نہیں؟ جتنا مرضی طیب و طاہر کر لو، جتنا مرضی اس کو پاکیزہ کر لو، جتنا مرضی اس کو خوشبو نہ بسا لو، مگر انسان اس کی حیثیت کی ہے، اللہ کا غلاظت لے کے بیٹھے۔ مسجد اقصی میں جڑا دوسرا نظریہ دیتا گیا کہ روحہ موجود سے کہ جسم نالوں روح زیادہ پاک ہے، اس باڈی نالوں، اس باڈی سٹرکچر نالوں روح جڑی ہے وہ زیادہ۔ ہاں دوسری چیز بھی اچھے سامنے رکھو کہ یہ ساڈے جسم نے کہ جنہاں دے اندر غلاظت ہوندی ہے، یہ ساڈے جسم نے کہ جنہاں دے اندر بدبو ہوندی ہے، یہ ساڈے جسم نے جنہاں دے تھوک دے وچوں بیماریاں اور جراثیم پھیلتے نے، وہ نبیاں دے جسم سن، وہ نبیاں دے جسم سن جڑے اندروں بھی پاک نے باہروں بھی پاک نے۔ ساڈے جسم دے باہر خوراک پئی ہوے خوشبوواں دے ہلے آندے نے، وہ خوراک ساڈے جسم دے اندر چلی جائے، چند منٹاں تو بعد بدبودار مادے وچ بدل جاتی ہے، مگر نبیاں دے جسم تو خوراک باہر بھی ہوے خوشبودار ہے، جب اندر چلی جائے خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ نبی جس چیز کو دستے مبارک لگا دے وہ جگہ بھی بس نعرہ
روحاں وچ بھی بڑا فرق ہے. روح جسم نالوں زیادہ پاک ہے, روح جسم نالوں زیادہ لطیف ہے, روح جسم نالوں زیادہ نظیف ہے, روح جسم نالوں زیادہ طیب و طاہر ہے. لیکن جو نبیاں دی روحاں موجود ہیں, روحاں موجود ہیں, پھر میرے آقا جو مصلی امامت تے جلوہ کرنے ایتھے معراج کے تحت عقیدہ سمجھ کے جائے. اگر کوئی کہے کہ حضور دی روح مبارک نے معراج کی, حضور دی روح مبارک معراج تے گئی, اس کو اسی دیگر لفظاں وچ ایویں کہاں گے کہ یہ معراج منامی سی, خواب وچ روح کدھر بھی جا سکتی. حضور دا غلام رات حضور دا ذکر سن کے بستر سے قبلہ رخ چہرہ کر کے لیٹے اور قسمت کھل جائے, روح اس دے جسم جو خواب دے اندر پرواز واسطے نکلے اور سرکار دے در دولت دے سلامی پیش کرے. جسم ایتھے موجود رہے گا, روح پوری دنیا میں گھوم کے آ سکتی ہے. روح کعبہ چلی گئی, روح حرم چلی گئی, روح مسجد نبوی چلی گئی, روح دا جانا آسان, خواب دے وچ جانا سمجھ آتا ہے. اگر میرے آقا کی روح مبارک گئی اور سرکار کی روح طیب و طاہر مصلی میں کھڑی سی, یہ معجزے والی کیڑی گل ہوئی ہے؟ یہ کوئی معجزے والی گل نہ ہوئی. خواب کے اندر روح جا سکتی آسان ہے. معجزہ ادو ہی منیا جائے گا جب آپ کا جسم اطہر بھی اور روح مبارک دونوں بھی, جسم اطہر اور روح مبارک دونوں گئے. اگر کہے کہ نہیں جسم نہیں گیا سی, جسم دا حکیم وچ سی, صرف روح گئی, اسی کہاں گے یہ معراج دا حضور نو 29 مرتبہ ہویا. یہ معراج دا بعد روایات کے تحت میرے آقا نو 34 مرتبہ بھی ہویا. یہ معراج منامی نہیں سی, معراج جسمانی اور روحانی سی. ہم اس مسئلے نو پھر عرض کرا. عزیزان گرامی, اگر اسی یہ نظریہ سمجھیے کہ نبیاں دیا روحاں کھڑی ہیں, رسولاں دیا روحاں تشریف فرما سن, میں اس کیتا سامنے کوئی اعتراض, سامنے اس جملے کے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اسی یہ کہنے کہ اس جملے میں بھی میرے آقا کی شان دا اظہار ہوتا ہے. اس جملے میں بھی تواڈے اس نظریے اور عقیدے میں بھی میرے آقا کی شان وقتی نظر آتی ہے کہ جسم نالوں روح زیادہ پاک ہے, جسم نالوں روح زیادہ طیب ہے, جسم نالوں روح زیادہ طاہر ہے, جسم نالوں روح زیادہ نفیس ہے, نظیف ہے, لطیف ہے. نبیاں کی روحاں عام لوگاں کی روحاں نالوں زیادہ پاک نے. معراج دی رات مسجد اقصی وچ اگر نبیاں کی روحاں کھڑیاں سن تے مصلی امامت تے میرے آقا دا جسم کھڑا سی. رب نے قانون دس دیتا, لوگوں سارے نبیاں کی روحاں دی پاکیزگی ایک طرف, میرے محبوب کے جسم کی پاکیزگی اللہ ساریاں دیا روحاں نالوں میرے آقا دے جسم دی پاکیزگی اعلی. رب نے فرمایا نا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے محبوب و خاص کو. مولا اپنے آپ کو پاک پہلے فرما رہے ہیں. تیری بارگاہ آن واسطے آن والے نو پاک ہونا ضروری ہوتا ہے. تے رب نے پورے معراج دے اندر سانو سبق دے دیتا ہے. لوگوں میں اپنا پاک ہونا ذکر کر رہے ہیں اس واسطے, اپنے محبوب دی پاکیزگی دا ذکر اس واسطے نہیں کر رہا کہ میرے محبوب دی پاکیزگی اس سفر میں تواڈے تے خود ہی ظاہر ہو جائے گی. میں بلا شبہ پاک ہاں, میری پاکیزگی سے کوئی شک نہیں ہے, مگر میرے محبوب دی پاکیزگی اگر دیکھنا چاہو, میرے محبوب دی طہارت اگر دیکھنا چاہو تو مسجد اقصی کی دیکھو. میرا محبوب اتنا سارے نال اعلیٰ اور زیادہ پاک ہے کہ مصلی سے آیا. عزیزان گرامی, جب سفر اس تو اگے شروع ہوئے, سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کیڑی جگہ ہے؟ سدرہ کہندے نے بیری, سدرہ کہندے نے بیری. وہ مقام ہے جتھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دی رہائش ہے, فرشتیاں دے سردار دی جتھے
رہائش ہے۔ عزیزان گرامی اس جگہ کو سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ سدرۃ المنتہا تے جدوں میرے آقا جلوہ گر ہوئے، رب کریم دے کل ملائکہ، جمیع ملائکہ، تمام فرشتے، فرشتیاں دے سردار سارے دے سارے سدرۃ المنتہا تے اکٹھے ہوئے، سارے دے سارے سدرۃ المنتہا تے اکٹھے ہوئے۔ مولا یہ سارے فرشتے سدرۃ المنتہا تے کیوں اکٹھے ہوئے؟ فرمایا کہ انہاں میری بارگاہ کی التجا کی تھی، انہاں نے میری بارگاہ التجا کی تھی۔ مولا انہاں فرشتیاں نے التجا کی تھی۔ رب کریم نے اس پہ مکالمہ ذکر کیتا جاتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان میں، اس کو ذرا اتنے رکھنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی اس کی روایت کے بارے اکثر علماء نے کوئی کلام کیتا ہے، لیکن میں ذوق کے تحت اتنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ آسمان زمین کو کہنے لگا میں تیرے تو اعلیٰ، آسمان کہنے لگا میں تیرے تو اعلیٰ۔ مکالمہ بڑا طویل ہے، میں دو چار جملے ان کے چرچ کر رہا ہوں۔ زمین جواب دیتی میں تیرے تو اعلیٰ، آسمان کہتا ہے میں تیرے نال اعلیٰ کیونکہ میں اوپر ہوں۔ زمین کہتی کوئی گل نہیں تو اوپر ہے کہ میں نیچے تے پھر کیے مگر میں تیرے تو زیادہ شان اور افضل والی ہوں، میری فضیلت زیادہ ہے۔ آسمان کہنے لگا تیرے کوڑے دلیل کی ہے، زمین کہنے لگی تیرے کوڑے دلیل کی ہے۔ آسمان کہتا میرے کوڑے سورج، زمین کہتی میرے کوڑے سمندر ہے۔ آسمان کہتا میرے کوڑے چاند ہے، زمین کہتی میرے کوڑے دھول نے۔ آسمان کہتا میرے کوڑے ستارے ہیں، زمین کہتی میرے کوڑے کھیتیاں ہیں۔ زمین نے طویل گفتگو کی تھی، آسمان نے طویل گفتگو کی تھی۔ میں لبے لبا بس کر رہا ہوں۔ آسمان کہتا ہے اے زمین میں تیرے نال اعلیٰ ہاں، کیوں میرے کوڑے نور دی بڑی ہوئی مخلوق فرشتے میرے وچ رہندے نے۔ زمین کہنے لگی آسمان میں تیرے نالوں چنگی ہاں، اشرف المخلوقات انسان میرے تے رہندے۔ آسمان کہنے لگا اے زمین میں تیرے نالوں اعلیٰ و افضل ہوں، کیوں عرش میرے تے، لوح و قلم میرے تے ہے۔ زمین کہنے لگی آسمان خاموش ہو جا، میرے اوپر میرے سینے تے تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء جلوہ کر آسمان خاموش ہو گیا زمین کی دلیل سن کے۔ رب کریم نے آسمان کو فرمایا آسمان زمین کو جواب کیوں نہیں دیتا؟ آسمان زمین کو جواب کیوں نہیں دیتا؟ آسمان بولیا مالک و مولا زمین نے دلیل ایسی دیتی ہے کہ میرے کوئی جواب ختم ہو گیا ہے۔ تیری ساری کائنات میں تاجدار انبیاء، حبیب کبریا، محبوب کبریا تو بات کے کوئی اعلیٰ و موجود نہیں ہے۔ آسمان کے فرشتے بولے مالک و مولا جس محبوب کے ذریعے زمین اپنی شان بتا کے تصدیق کریے، کبھی اس محبوب نو ساڈے کول بھی تے بلا سبحان حاضرین مکرم، آسمان والے بولے مالک و مولا جس محبوب کے رخے وجہانو زمین والے تک دے نے، جس دی بلیل انبری زلف نو زمین والے دیکھ دے نے، جس دے علم نشرہ سینے دی زمین والے زیارت کرتے نے، جس دی زمین کے موجودگی زمین واسطے باعث فخر افتخار ہے۔ مالک و مولا اس محبوب نو ساڈے وال بھی تک دے بلانا سبحان اللہ دیدار کرنا، اسی بھی اس کی زیارت کریے۔ سدرۃ المنتہا تے رب کریم کے حضور نو جدو جلوہ گر کیتا، تمام فرشتے اتھے بیٹھ کے حضور کا دیدار کرتے ہیں، حضور کا دیدار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی میں گل اختتام کی طرف لے کے آؤں۔ واقعہ معراج بڑا تفصیلی ہے، اس کی جزیات بیان کریے، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر معراج کا واقعہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، مالک و مولا نے جدو لا مکان تے اپنے حبیب نو اپنے قریب بلایا، حضور نو اللہ رب العزت نے لا مکان تے، لا مکان وہ جگہ ہے جتھے شرق نہیں، غرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں، مکان نہیں، مقام نہیں۔ رب کریم ان ساری چیزوں کو پاک جدو اس نے اپنے حبیب کو اپنے قریب بلایا، اس نے
متعلق بھی مختلف نظریات کے بعد کہتے نہیں بس سدرۃ المنتہا تے حضور نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا دیدار کیتا اور وہ واپس آ گئے. اسی کہنے اگر جبرائیل امین علیہ السلام کا دیدار کرنے واسطے حضور نے سدرہ تے ہی جانا سی تے جبرائیل امین علیہ السلام 23 سال دا عرصہ زمین تے کی کرتے رہے. قرآن لے کے آیا کرتے سن تے حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوندے سی. اگر معراج کا سفر سدرۃ المنتہا پہ جا کے ختم کرتے ہو اور تسی اپنا نظریہ اور عقیدہ بیان کرو کہ حضرت جبرائیل امین کو اصل صورت میں دیکھا ہے کہ اسی کہتے ہیں پھر معجزہ نہیں. پھر معجزہ نہیں ہے. معجزہ ادو ہی شمار ہوئے گا جب اللہ وحدہ لا شریک کے قرب خاص سے میرے اور آپ کے آقا کریم پہنچے. رب نے اس کو اس طرح ذکر فرمایا ثم دنا قریب ہویا فتدلا اور زیادہ قریب ہوا. قریب ہویا اور زیادہ قریب ہویا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. کتنا قریب ہویا؟ فرمایا قاب قوسین دو کمان دا. قاب قوسین وہ کمان کی میں ایسے کوئی دنیا سے کر رہا سی مسجد رحمانیہ عرب دے اندر دستور سی اگر دو قبائل آپس میں اپنا تعلق ظاہر کرتے لڑائی جھگڑے کے بعد یا دوستی کو مزید امپروو کر کے اپنا تعلق ظاہر کرتے تو وہ کی کرتے اس قبیلے دا سردار اس قبیلے دا سردار دونوں کھڑے ہو جاتے اپنی صلح نامہ اپنی دوستی ایک دوسرے نال اپنے تعلق دی مضبوطی انج ظاہر کرتے سن. اس قبیلے دا سردار اپنی کمان اٹھا لیندے اس قبیلے کا سردار اپنی کمان اٹھاتا ہے ایک کمان اوپر اٹھا کے ایک کمان اوپر اٹھاتا ہے دونوں کمان دیاں نوکاں ایک دوسرے دے نال جوڑ دیندے نے ایک دوسرے دے نال جوڑ دیندے نے. اس چیز کو دو کماناں ایک دوسرے دے نال جوڑنا قاب قوسین کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی دنیا کے اندر عرب کے اندر دستور سی کمان دی نوک جوڑ کے ایک کمان کو دوسری کمان دے نال لگا کے ظاہر کرتے سی. لوگوں اج تو بعد انہاں دی گل ساڈی گل ہے انہاں دی گل ساڈی گل ہے انہاں نال دوستی ساڈے نال دوستی ہے انہاں نال دشمنی ساڈے نال دشمنی ہے. جڑا اندے نال لڑے گا اودے نال میرے نال لڑے گا. جڑا اس کی عزت کرے گا میری عزت کرے گا. جڑا اس کی تعظیم کرے گا میری تعظیم کرے گا. جن دی اندے نال صلح ہوندی میرے نال صلح ہے. جن دی اندے نال لڑائی ہوندی میرے نال لڑائی ہے. جڑا اس کے نال بدتمیزی کرے گا وہ بدتمیزی میرے نال شمار ہوئے گی. عزیزان گرامی رب کریم نے جب ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. رب کے محبوب قریب ہویا پھر اور قریب ہویا. کتنا قریب ہویا؟ فرمایا قاب قوسین او ادنی. رب نے تشبیہ دی اس نو کہ میں اور میرا محبوب ایک دوسرے دے انج قریب سبحان اللہ. میری فرما برداری میرے محبوب کی فرما برداری شمار ہوئے گی. میرے محبوب کی گل میری گل شمار ہوئے گی. میرے محبوب کی تعظیم میری تعظیم شمار ہوئے گی. میرے محبوب کا ادب میرا ادب شمار ہوئے گا. میرے محبوب کی توہین میری توہین شمار ہوئے گی. کوئی یہ نہ سمجھے میرے محبوب نہ لڑے گا ان دی جنگ میرے نال. سیدنا گرامی رب نے اس کی تفصیل بیان فرمایا فرمایا فاوحى الى عبده ما اوحى. قاب قوسین او ادنی. ادنی کے لفظ کے اندر علماء ذکر فرمایا قوسین دو کمان دی دو کونے جڑ جان تے پھر بھی اس سائیڈ تو تھوڑا فاصلہ رہندا ہے. رب نے او ادنی ذکر فرما کے اس فاصلے اس گیپ کو بھی ختم کر دیتا. میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دے قرب خاص میں جب پہنچے تو رب نے اپنے حبیب کو بلا حجاب کلام تو بھی نوازیا اور دیدار کو بھی. قرآن کے اندر آیا کریمہ ہے لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. اس کے تحت بعض لوگ کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نو اس دنیا میں انہاں اکھاں نال دیکھنا ممکن نہیں. اسی کہنے ہیں قرآن کی آیت ہے آمنا وصدق. قرآن کو کون بس مگر قانون کا قانون ہی ہے. خود فرما رہے ہو کہ اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے تے لا مکان تے کیڑی دنیا سے لا مکان تے ایک دنیا کا نہیں سی نا اس دنیا دے قانون کا نہیں سی نا. لا مکان تے کیڑی سمت سی کیڑا وقت سی اس دنیا دا. رب کریم نے اپنے محبوب نو بلایا اوتھے ہے جتھے زمین نہیں زمین دے معاملات نہیں. لا مکان تے
اور دوسری چیز اگر رب نو دیکھنا ممکن نہ ہوگا، اگر رب نو دیکھنا ممکن نہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی تعارف کیتا سی نا رب آرینی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا۔ رب نے کی فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ جدو التجا پڑی کہ پھر رب نے کی ارشاد فرمایا اے موسیٰ چلو انج کرنے اس سامنے کوہ طور پہاڑ موجود ہے، اس پہاڑ کے اوپر اسی اپنی تجلی ڈالنے، اسی اپنی تجلی اس پہاڑ تے پانے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہا، ثابت رہا، تو پھر سوف تران، تسی میں نے دیکھ رہا ہے۔ اگر رب نو دیکھنا ممکن نہ ہوگا، اس مقام تے دو جگہ تے اثبات آ گئے، دو دفعہ اثبات ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیتا نا رب آرینی، اے موسیٰ اے رب کریم میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر رب نے فرمایا ہوتا نا کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر فرمایا ہوتا کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ اسی چپ ہو جاندے، نہیں اسی پھر مان جاندے بھی حضور بھی نہیں دیکھ سکتے سن۔ جب رب نے فرمایا نا اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تیرے بعد وہ شان والا نبی آنے والا ہے جس نبی کی خاطر ساری بزم کائنات سجائی ہے، یہ نصیب تو صرف اس نبی کے لیے ہے۔ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور دوسری اسباب اس کے اندر ہے، فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہ گیا، سوف ترانی، اسی دیکھ لیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنی تجلی کس چیز دی؟ اے ذرا صوفیات ایک نقطہ بھی سنی لے آئے، تجلی کس چیز دی سی؟ اللہ رب العزت دی ذات دی سی یا صفات دی سی؟ علماء تشریح فرما دے، جا کے تحقیق کرے گئے۔ کوہ طور تے جڑی تجلی خاص آئی، فلما تجلی، ایک تجلی جڑی موجود ہوئی، وہ تجلی ذات سی یا تجلی صفات سی؟ ذات دا جلوہ اور چیز ہے، صفات دا جلوہ اور چیز ہے۔ ذات دا جلوہ اور چیز ہے، صفت دا جلوہ اور چیز ہے۔ عزیزان گرامی، وقت بہت زیادہ گزر جائے گا، میں اس نقطے کو مختصر عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کی ہے اللہ کا کلام ہے، اور کلام گل کرنے والے کی صفت ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے۔ حضور ہے صفت جڑی ہے وہ موصوف تو علیحدہ نہیں کی جا سکتی۔ اپنی عقائد دی جڑی پہلے سال کتاب پڑھائی جاتی نا، ان دے وچ بھی ابتدائی ورقے تے نقطہ موجود ہے، جا کے پڑھے۔ عزیزان گرامی، صفت موصوف تو جدا نہیں کی جاتی، صفت جڑی ہے وہ موصوف تو جدا نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ میں تمہارے سامنے بیٹھا، میں قمیض پہنی ہوئی ہے، قمیض میری جسم کا حصہ تو نہیں، اس کو جسم تو علیحدہ کیتا جا سکتا کہ نہیں کیتا جا سکتا؟ میرے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ طاقت، کچھ توانائی رکھی ہے، یعنی جناب دے جسم آپ صاحب تشریف فرما، کیا کسی دے جسم کے اندر موجود طاقت، جسم کے اندر موجود انرجی، اس کو جسم تو علیحدہ کیتا جا سکتا ہے؟ صفت ہے، بندہ بڑا پہلوان ہے، بڑا زوراور ہے، زوراوری پہلوانی اس کی صفت ہے، اس کی صفت نو ہوندے تو علیحدہ نہیں کیتا جا سکتا۔ اس بچے کی آواز ماشاءاللہ روز صاحب پڑھ رہے سی میرے تو پہلے نات بیٹا چھوٹا، آواز بڑی خوبصورت ہے، خوبصورت آواز، حسن کلام، آواز کا جادو، آواز کی جڑی گونج ہے، آواز کی بازگشت ہے، آواز کی خوبصورتی اللہ رب العزت کی دین ہے، رب کریم کی دین کے انسان کی خصوصیت ہے، صفت ہے، مگر آواز نو انسان کو علیحدہ نہیں کیتا جا سکتا۔ یہ گل آؤ اصل گل تے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام گل کرنے والے کی صفت ہوندی ہے، کلام نو بھی بولن والے کو علیحدہ نہیں کیتا جا سکتا۔ میں
کیتا جا سکتا مگر شان اس رب کریم دی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اس نے اپنے کلام نو قرآن دی صورت وچ اس دنیا تے حبیب دی خاطر اتاریا سبحان اللہ امت دی خاطر اور اس کلام دے بارے جڑی رب دی صفت جڑی کلام قرآن رب دی صفت ہے اس صفت نو رب نے جدوں زمین تے اتاریا ہے حضور دے قلب اطہر تے اتاریا ہے تے رب نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تو یہ میرا کلام ہے اس کو اگر میں پہاڑاں تے نازل کرتا تے پہاڑ اس کو برداشت نہ کر سکتے اس دی ہیبت نو روب نو دبدبے نو اس دے جلال نو اس دی جبروت نو اس دی کبریائی نو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے مولا کی ہوندا ریزہ ریزہ ہو جاتا مگر اس قرآن میں جڑی رب دی صفت ہے قرآن رب کریم دی صفت خصوصیت اس کے بارے کی فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نازل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین محبوب اسی اس قرآن نو بذریعہ جبرائیل جناب دے قلب اطہر تے محبوب دے دل تے اتاریا رب کریم اگر پہاڑاں تے اتاردا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے تیرے محبوب دے قلب اطہر دے بارے فرمایا میرے محبوب دا دل ہے کوئی عام پہاڑ جیسی سنتی نہیں رب نے جدو پہاڑ تے جلوہ پایا نا وہ جلوہ ذات کا نہیں سی وہ جلوہ ذات کا نہیں سی وہ جلوہ بھی صفات کا سبحان اللہ یہ قرآن صفاتی جلوہ ہے وہ جلوہ ہے صفات سی مولا تیری کس صفت کا جلوہ سی فرمایا میرے حسن کا جلوہ سی سبحان اللہ میرے حسن دے جلوے دا کچھ حصہ سی جدو رب کریم دے حسن دا صفاتی جلوہ اس پہاڑ تے بیانا بہت تھوڑا جیسا اس کو اسی اندازہ میں نہیں کر سکتے دیکھی ہویا پہاڑ جل کے خاک ہو سوا ہو گئے پہاڑ تے رب کریم دے حسن دا جلوہ ڈائریکٹ براہ راست اس کو سنبھال نہیں سکیا رب دی دین آ کوئی نہیں سنبھال سکتا رب دا عطا کردہ علم ہوئے قرآن کی صورت میں ہوئے حدیث کی صورت میں ہوئے علم فقہ کی صورت میں ملے علم نافع ملے غیر نافع ملے جو بھی ملے رب جس نو جو عطا کرتا ہے ہر ایک دے پاس دی گل نہیں ہوندی ہوندی دین سنبھال لے کوئی سنبھال دے نے جنہاں نو سنبھالن والے دا فیض ملیا ہو تاجدار انبیاء نے سنبھالیا نا تے سرکار دا جنہاں نو فیض ملیا ہوے وہ سنبھال دے عزیزان گرامی کوہ طور نہ برداشت کر سکیا جل کے راکھ ہو گیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سامنے موجود سی آپ تے حسن دا جلوہ ریفلیکٹ ہو کے گیا انعکاسن گیا منعکس ہو کے گیا پہلے جلوہ پہاڑ تے باؤنس کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جس طرح ایک شیشہ سامنے رکھیے نا تو جدو اسی شیشہ سامنے لے آواں گے شیشے دے وچ میں کو اپنا چہرہ نظر آئے گا پہلے عکس شیشے وچ بنے گا اس کے بعد میں نظر آئے گا یہ گل اگر سورج کو دیکھنا ہوئے دوپہر کے وقت سورج دی طرف نظر کرو گے دیکھ نہیں سکو گے طریقہ کی ہوگا سورج دے سامنے ایک آئینہ رکھو سورج دے سامنے ایک شیشہ رکھو اس کے سامنے ایک اور شیشہ رکھو جتنے شیشے رکھتے جاؤ گے سورج اس شیشے میں اپنا جلوہ ظاہر کرے گا اس شیشے جو دوسرا شیشہ اس اینگل تے رکھو ان دے وچ جلوہ ادھر ظاہر ہوئے گا انعکاس ہو کے تانوں سورج کا جلوہ نظر آ سکتا ہے رب کریم نے اپنے حسن کا جلوہ کوہ طور پہاڑ تے جدوں ڈالیا تے انعکاسن جلوہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تے آیا سبحان اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تے کیفیت کی آئی آپ کے بروشی نہیں کہتے اللہ تعالیٰ نے ایک طریق دی گل ذرا سمجھے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دی ایک سبیل بنا ایک میتھڈ کریٹ کی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام واسطے کہ اے موسیٰ اس
پہاڑ نو اسی سامنے رکھ لیں اندے تے اپنا حسن دا جلوہ ظاہر کریں گے اگر اے برداشت کر گیا تے تسی دیکھ لو گے میں اس کی تے سورج دی روشنی اسی ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے دن دے وقت سامنے شیشہ رکھو اگر شیشہ ٹوٹ جائے کہ نظر آئے اگر شیشہ ثابت رہے گا تو نظر آئے گا عزیزان گرامی جب پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا کہ ہن نظر آنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ واسطے مکتے لا مکان دے کی ہویا لا مکان دے جدو تاجدار انبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء میرے اور آپ کے آقا کریم اللہ رب العزت دے قرب خاص بچنے رب نے اسے فرمایا ما کاذب الفؤاد ما رہا ما کاذب الفؤاد ما رہا حضور دے دل مبارک کو فؤاد فرمایا ما کاذب الفؤاد ما رہا اللہ رب العزت نے جڑا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام واسطے ایک طریقہ رکھیا سی کہ حسن اپنا حسن کا جلوہ پہاڑ کے ڈالیں گے اگر پہاڑ باقی رہا تے فسنف کرانی تسی میں نے دیکھ لو گے رب کریم نے اپنے محبوب نو جدو اپنا دیدار کروایا نا کہ حضور دے قلب اطہر نو دل مبارک نو رب کریم نے کوئی طول والا آئینہ بنایا سبحان اللہ وہ شیشہ بنایا اسی واسطے فرمایا نا ما کاذب الفؤاد ما رہا حالانکہ رب اتنے انج فرماتا ہے کہ اکھاں نے جو کچھ دیکھا انہوں جھٹلایا نہیں رب نے فرمایا دل نے جو کچھ دیکھا انہوں جھٹلایا نہیں لا تدرک الابصار کا جواب بھی اندر یاد رکھے ما کاذب الفؤاد فرمایا دل نے جو دیکھا جھٹلایا نہیں مولا دل کا ذکر کیوں کیتا ہے فرمایا جلوہ رب کا دیکھنا سی اس واسطے دل نو آئینہ بنایا دل نو آئینہ بنایا اور رب کریم نے اپنے حسن ذات کا جلوہ اوتے صفات سی اوتے حسن ذات کا جلوہ جدو اپنے محبوب دے قلب اطہر تے پایا نا فرمایا افتمارونہ علی ما یرا سبحان اللہ افتمارونہ علی ما یرا مولا اپنی ذات کا جلوہ اپنے حبیب دے قلب اطہر تے پایا فرمایا میرے محبوب دا دل کوئی پہاڑ طرح نہیں سی کوئی دور جیسا نہیں سی کہ راکھ ہو جاتا اپنی جگہ کے ثابت رہا جو کچھ دیکھیا اس کو اپنے اندر سمو لیا مالک کو مولا جدو اپنے حبیب کے قلب اطہر تے اپنا جلوہ پایا رب نے جدو اپنے جلوہ ذات اپنے حبیب کے قلب اطہر تے دیکھیا نا رب نے اپنا حسن جدو اپنے محبوب کے دل میں نظر آیا نا تے رب نے اس وقت فرمایا سبحان الذی اسری اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی میں اس کی تیسری حکمت عرض کرتا ہوں حکمت علماء نے بے شمار بیان اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کیوں کی تھی مولا میں اس تو بیس لے کے آیا سوال کوسچن لے کے مولا اپنی تعریف کیوں کی تھی فرمایا یاد کرو نا اس وقت میں جدو میں اپنا حسن اپنے محبوب دے قلب اطہر تے دیکھا نا جدو رب نے اپنے حسن نو اپنے حبیب دے دل تے دیکھا نا تے اس وقت وہ مالک کا مولا جس کے واسطے ساری سبحان ہے اس مالک نے بھی اپنا حسن حبیب دے دل میں دیکھ کے فرمایا سبحان اللہ اسری بعبدہ عزیزان گرامی اس نے میں پہلے بھی عرض کیتا جتنا بھی کلام کریے اتنا ہی تھوڑا ہے بس نوکری ہے اج دی رات چند جملے حضور دی بارگاہ وچ تبرک پیش کیتا ہے اللہ اس نے محبوب دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ میری آپ سارے ساتھیوں نے حاضر دو پہلے آتے ہیں تھوڑا جب انہا فتحنا دیا ہے اشرف الحامی داہد تھے الواری بھی ہے انہوں نے لکھا آج ہے اوکتے رکھو انہا فتحنا لکا فتحا مبینا تو وقت اس نے بالکل علیحدہ ہے موٹا کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا اس وقت صلح حدیبیہ ہوئی جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان کو نال لے کے
عمرہ کرنے واسطے مکہ شریف کی طرف تشریف فرما ہوئے تے بس کوئی تے اس وقت حدیبیہ دے مقام تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جانسات صحابہ کرام نے کفار مکہ دی طرف پیغام بھیج کے روک گئے. طویل گفتگو ہوئی آپس میں ایک معاہدہ طے ہوا. اس معاہدے کی شکایت طے ہوئی. صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جب واپس تشریف فرما ہو رہے سن اس وقت سورہ فتح نازل ہوئی جس کے اندر ابتدا میں ارشاد فرمایا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا. محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا. مبین میں نے پوری روشن فتح عطا فرمایا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہ آیت کا ترجمہ جڑا ہے اس کے بارے حضور ارشاد فرما رہے ہیں وضاحت کرنا چاہیے. اس قرآن کے اندر لکھا گیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر تاکہ معاف فرما دے. لیغفر تاکہ معاف فرما دے لک آپ لکا اس طرح لکھا تمہیں اللہ اللہ ما تقدم جو وہ سب جو پہلے ہو چکی من ذنبک تم سے کوتاہیاں. مخاطب کس کو ہے؟ مخاطب اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب فرما رہے ہیں؟ نہیں سمجھے میں پھر پڑھنا انا فتحنا لک فتحا مبینا. ترجمہ کرنے والا لکھ رہا ہے اے نبی کلیئر ہو گیا. مخاطب کون ہے؟ بریکٹ میں لکھے اے نبی. حالانکہ نبی لفظ میں ذکر نہیں ہے گا لیکن اس نے اپنا ترجمہ کرن دا اپنے عقیدے دے مطابق حق ادا کی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی ہم نے فتح عطا کی تم کو کھلی فتح. تم کو کھلی فتح. لفظ تم کس نو مخاطب کیتا جا رہا ہے؟ اے نبی. ترجمے میں تم مخاطب اے نبی. اسی لفظ تم تے بھی اعتراض کر ساڈا اعتراض لفظ تم دے استعمال تے بھی بندا ہے کہ تم اسی اس وقت کہنے ہاں جدوں ساڈا کسے نال بے تکلفی دا معاملہ ہو. اسی تو ترا تے اودوں آنے تو ترا تے اسی اودوں آنے جدوں بے تکلفی ہوے. یار دوستاں دے درمیان بڑا گہرا تعلق ہو جائے تے بیلیاں دے دوران پھر عزت رکھ رکھاؤ مینرز اور ایٹیکیٹس نہیں ہوندے. اس وقت بندہ کہتا کتنے سی تو کل نظر نہیں آیا بڑے دن ہو گئے. تے جدوں کوئی ادب دا دائرہ موجود ہوے تہذیب دا دائرہ موجود ہوے شرم و حیا دا دائرہ جدوں موجود ہوے تے اسی اوتھے تو یا تم نہیں کہندے تو اور تیرا نہیں کہندے. اسی تہذیب دے دائرے دے اندر رہ کے ادب دے دائرے دے اندر رہ کے اسی آپ جناب دے لفظ استعمال کر لیا. عزیزان گرامی جدوں مترجم لکھ رہا ہے تم ان کا مطلب ہے کہ حضور نو تہذیب دے دائرے چوں باہر کر کے پھر تم استعمال کر دے. اس کی خاصیت اس کے اندر ظاہر ہو گئی. اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ تاکہ معاف فرما دے تمہیں اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر جو سب پہلے ہو چکی تم سے کوتاہیاں جو بعد میں ہوں گی. جو پہلے ہو چکی جو بعد میں ہوں گی. حالانکہ اس کو پہلے یہ لفظ لکھتے ہوتے سی کہ تھوڑا انہوں نے اس کو مزید بہتر کیتا ہے. یہ انہوں دا اپ ٹو ڈیٹ ہے سافٹ ویئر تھوڑا اپ ڈیٹ ہویا ساڈے علماء نے کیتا ہے تے اے انہوں نے اپ ڈیٹ ہون تو بعد اے بڑے پیسوں مباحثے ہو بڑے ایک دوسرے نال جڑا ہے کہ تال میل کر کے انہوں نے کہا جی ہن اسی بڑا سوہنا ترجمہ کر دیتا ہے. کی کہتا کوتا نہیں اور اگے کی کرتے سی آپ کے گناہ اگے گناہ دا لفظ ڈائریکٹ یوز کرتے سی. چلو کوتاہی کی حد تک بھی آؤ تے بڑا لفظ کوتاہی نبی کو سرزد نہیں ہوندی. نبی معصوم نبی پاک نے اور کوتاہیاں نبیوں کو سرزد نہیں ہوندی.
نبی تک کوتاہیاں تو دور کرنے واسطے تشریف فرماؤ اور اگر نبی دیاں کوتاہیاں ہون جڑیاں ہو چکیاں اور جڑیاں اگے ہونیاں نے ایسا ترجمہ ساڈے واسطے قابل قبول نہیں. یہ ترجمہ ایمان وچ اضافہ نہیں کرتا. یہ ترجمہ ایمان وچ اضافہ نہیں کرتا. اور عزیزان گرامی ہاں جی آپ نے ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. محبوب تاکہ لک آپ کے لیے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے سارے گناہ معاف. آپ کی خاطر آپ کے اگلوں اور پچھلوں سارے کے گناہ معاف. حضور دیکھ لک حضور کی خاطر لک آپ کے لیے آپ کی خاطر آپ کی وجہ سے آپ کے سبب سے آقا آپ کی امت کے جڑے لوگ کچھ پہلے کوتاہی کر چکے نے جڑے میرے جیسے گناہگار بعد میں جان گے حضور آپ کے صدقے رب نے سارے کو معاف محبت کا اظہار عزیزان گرامی بول رکھا ہے سرکار کی شان کے بارے ہمیشہ اس قسم دے. اچھا اے میرے کو اس قرآن پاک کا صفحہ نمبر 5 اللہ یستہزئ بہم. اے وہی میں کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 15. کوئی ترجمہ یہ چھپیا ہوا ہے نہیں یہ چھپیا ہوا ہے. یہ چھپیا ہوا نہیں ہے یہ چھپیا ہوا ہے اور چھپیا میں نہیں ہے گا. یہ قرآن آسان تحریک لاہور والے نے چھاپیا ہے. تحریک چلا رہے ہیں باقاعدہ قرآن سمجھان دی. اس واسطے بھائی محسن فریدی صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ درس قرآن دے عنوان تے مختلف گلیاں محلیاں بیٹھکاں چوکاں تے درس قرآن دے عنوان تے تقریب رکھو. میلاد دا عنوان دیو معراج دا دیو درس قرآن دا دیو درس حدیث دا دیو درس فقہ دا دیو جس چیز دا دیو. اور بندہ ناچیز اپنی خدمات پیش کر رہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں علماء ساتھیوں کو بھی دعوت دیں گا حضور جناب کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہو بے لوس اگر روز صاحب تشریف فرما رہے جناب کو بھی دعوت دیں کہ درس قرآن اسی باقاعدہ ہوتے قرآن منگوا کے سامنے سبحان اللہ. اور میں ان جناب کو کہوں گا کہ ترجمہ چلو کر تو لینے اسی تھوڑے بہت میں کوئی ایڈا پڑھیا ہوا تو نہیں ہے گا لیکن ہے بھی تسی ترجمے والا قرآن منگوا کے رکھا کرو اور نالے اس طرح دے ایک دو بھی منگوا کے رکھ لیا کرو تاکہ میرے ساتھیاں تک غیرت مند سنی عوام تک اور غیور مسلمانوں تک حضور نال اور حضور دی آن نال پیار کرنے والے غیرت مند سنیاں تک یہ دشمنوں دی سازش پہنچ گئی. انہیں ترجمہ کی کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم جبکہ اللہ مذاق کر رہا ہے. اللہ مذاق کر رہا ہے. اللہ رب العزت کی شان ہے کہ مذاق یہ ترجمے اس تو پہلے بھی کی گئے. انہوں نے ترجمہ کیتا اللہ مذاق کرتا ہے کرے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ترجمہ لکھنے والے نے لکھا اللہ ٹھٹھا کرتا ہے کرے گا. ترجمہ لکھنے والے نے لکھا اللہ مخول کرتا ہے کرے گا. وہ یارو غیرت مند سنی نے تو بول نہیں سی ہندوؤں نے لوگ بولے جس مذہب کا رب مذاق کرتا ہوئے اس مذہب وچ جان دی کی ضرورت ہے. ہندوؤں نے اعتراض کیا. اس وقت امام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا شرم کرو اردو دواٹی بنائی ہوئی زبان ہے. قرآن اللہ رب العزت کی نازل کرتا زبان. اردو دے دامن میں اتنا ذخیرہ الفاظ نہیں ہے کہ قرآن دے ایک ایک حرف کو میں بیان کر دے. اردو کا لشکری زبان مجموعہ زبانہ کا مجموعہ ہے. بہت ساری دیگر زبانہ دے الفاظ اردو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. اور ایگزامپل لفظ ہے کپ سی یو پی انگلش ورڈ ہے یا اردو انگلش پرانی ہے کہ اردو انگلش پرانی انگلش میں جو ادھر لے آئے جو انگلش میں وہی اردو میں
پلیٹ جگ یوز کیا چیزاں نے انگلش ورڈز نے اسی اردو وچ یوز کرنے ہیں اسی انگلش نو اردو وچ ہو بہو کنورٹ کر لیا ہے امام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور بندہ ناچیز دا نام بھی سبحان اللہ انہاں دے نام دی نسبت نال ہی سید عبداللہ شاہ صاحب نے رکھیا سید علی والد صاحب قبلہ کوڑے پڑھتے ہوندے سی اس وقت تو طالب علم بھی زمانے میں سی میری اماں جی دسدی ہوندیاں نے کہ جدوں میں جمیا نا تے شاہ صاحب قبلہ پر جی کو فرمان لگے جی ڈاکٹر صاحب مبارک ہوے تواڈے گھر بیٹا ہوئے میں ویکھنا چاہندا کپڑا جی پیٹ کے بھیج دیتا تو استاد جی مینوں اگر اجازت دیو تے میں ان دا نام رکھا ابا جی قبلہ فرمایا شاہ صاحب ساڈے واسطے تو آنر دی گل ہوے گی کہ میرے پتر دا نام تسی رکھ دو اور الحمدللہ بندہ ناچیز تو ہمیشہ سادات نال ایک انس اس واسطے کہ اوتھوں آغاز ہوئے سبحان اللہ سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور انہوں نے ارشاد فرمایا کر صاحب میں ان دا نام احمد رضا رکھ دیاں تے تانوں کوئی اعتراض تے نہیں ہے ابا جی فرماتے ہوندے سی کہ میں شاہ صاحب شاگرد سے ابا جی کو پڑھے سی مگر میں ہمیشہ اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ جدوں بھی شاہ صاحب آیا کرتے بلکہ کوئی بھی شاگرد میرے والد صاحب کا آ جاتا ابا جی کھڑے ہو کے استقبال کرتے سبحان اللہ پوچھا کیا بات آپ فرماتے ہوندے سی جدوں پڑھتے سن اودوں طالب علم سن مگر ہن تا عالم دین نے سبحان اللہ حافظ قرآن نے نا تعظیم حافظ قرآن واسطے ہوتے تے شاہ صاحب قبلہ جدوں پڑھتے ہوندے سی ابا جی اودوں بھی انہاں دے استقبال واسطے کھڑے ہوندے رات حافظ تیمور صاحب نوں میں گل کر رہا سی بھی سادات دا ادب و احترام انج کرو کہ اپنی ذات تن من دھن سب سادات تے قربان سبحان اللہ اور سید زادیاں دے بارے کدے بھی جڑا ہے نا تہذیب تو گریا ہوا لفظ نہ استعمال کرے حضور دی حال نسبت ہو بیٹھا کئی لوگ کہتے ہیں 2 نمبر پیر کے لیے کہ وہ بڑا دکھ لگتا ہے اس میں حضور دی حال پہلے ادھر دھیان کرے میں عرض کر رہا سی کہ امام اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اردو وچ وسعت نہیں ہے گی گنجائش نہیں ہے گی تے تسی عربی دا لفظ کوئی استعمال کرتے آدھی کمزوری منتے کیوں نہیں اور کمزوری تو تسی پہلے منی بیٹھے ہوندے ہو ترجمہ کرنے والے جدو ترجمہ کردا ہے نا ایتھے آ کے کہندا ہے الف لام میم ترجمہ کرنے والا کی کہندا ہے یہ حروف مقطعات ہے ان کا ترجمہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے پر اسی کہنے ہیں اللہ اور اس کا محبوب جانتا ہے جدو ترجمہ کرنے والا اس پورے قرآن کا ترجمہ کرتا ہے تے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت تے آ کے سرنڈر کرتا ہے کہ اس حرف دا اس آیت دا اس لفظ دا ترجمہ میں نہیں کر سکتا کالج یونیورسٹی پڑھن والے نوجوان موجود ہو یونیورسٹی وچ تہاڈا 4th ایئر دا 5th ایئر دا سیمسٹر سٹارٹ ہوئے پہلے دن یونیورسٹی دا پروفیسر آ کے کہے اے جی اج ساڈا پہلا لیکچر ہے تے پہلے لیکچر دا پہلا حرف جڑا ہے نا ان دا معنی تو مینوں پتہ نہیں ہے کہ اگے سارا سلیبس میں تانوں پڑھاواں گا اسٹوڈنٹ کہے گا صاحب جی پہلے جاؤ ذرا تیاری کر کے آؤ اس تو بعد سانوں لیکچر تیاری قرآن کا ترجمہ کرے قرآن کی تفسیر کرے سب تو پہلے لکھے گا الف لام میم اس کا ترجمہ میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے اللہ کا محبوب جانتا ہے جب منی ایتھے بیٹھے ہو کہ اللہ یستعذ مبین تے جا کے کی ہوتا ہے اوتھے بھی مان لو امام اعلی حضرت نے فرمایا ترجمہ لکھو اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے استہزاء فرماتا ہے عزیزان گرامی 15-16 مقامات میں قرآن پاک کے اندر جتنے ترجمہ غلط لکھے جڑا اعتراضی ترجمہ ہے اس واسطے جدوں بھی ترجمہ پڑھو امام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ الشاہ فاضل بریلوی انہاں دا ترجمہ پڑھو انشاءاللہ دل کے اندر حضور کی محبت اور ادب بڑھے ایسا ترجمہ پڑھ کے الٹا عقیدہ خراب ہو مسجد کے اندر چلو رکھے گئے میرے کولے مسجد رحمانیہ چ ابا جی قبلہ نے جوڑی کتاباں دی صورت وچ مینوں اپنی وراثت عطا فرمائی 700-800 کتاب ہے ان دے اندر تقریباً کوئی 12-13 قسم دے اس طرح دے ترجمے بھی موجود ہیں جنہاں نوں میں باقاعدہ ہائی لائٹ کر کے وچ پیج لگا کے رکھا ہوا جدوں بھی ضرورت پوے وہ کڈ لئیندے نے کہ ویکھو تواڈے چھپے ہوئے نے چھپے ہوئے نہیں چھاپے اسی نہیں ہے چھاپے کمپنیاں نے لکھے کمپنیاں نے نہیں لکھے تواڈے علماء نے اعتراض ساڈے تے نہ کرو اعتراض اپنے
مولویاں تے کرو، اور جیڑا اس مولوی دا ترجمہ پڑھ کے پھر بھی کہے ماشاءاللہ علامہ صاحب کی کیا بات ہے، میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو سرکار کا فرمان مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، المرء مع من احبا، بندہ جتنے نال پیار کرتا ہے قیامت والے دن ان دے نال ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔